ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل محمد باقری نے کہا ہے کہ گزشتہ رات کی کارروائی میں ڈرون، طیاروں، کروز اور بیلسٹک میزائلوں کی قابل ذکر تعداد کا استعمال کیا گیا۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل محمد باقری نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل پر ایران کے حملے میں ایسی اچھی ٹیکنیک اور مناسب پلاننگ کی گئی جس کے نتیجے میں نہ صہیونیوں کا آئرن ڈوم کوئی قابل ذکر مقابلہ کر سکا، نہ ہی ان کا میزائلی دفاعی نظام۔ ان کے کہنے کے مطابق کارروائی کے تحت اہداف حاصل ہوئے ہیں۔ ایران کے ڈرون اور میزائل حملوں میں صہیونی حکومت کے نواتیم فضائی اڈے کو شدید نقصان پہنچا۔ المیادین نیوز چینل کے مطابق صہیونی حکومت کے ترجمان نے اعتراف کیا ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے میزائل حملے سے مقبوضہ علاقوں کے جنوب میں واقع نواتیم فوجی اڈے کو سنگین نقصان پہنچا ہے۔ المیادین نیوز چینل نے صہیونی حکومت کی فوجی تنصیبات اور ہوائی اڈوں پر ایران کے ڈرون اور میزائل حملوں اور ان علاقوں میں زبردست دھماکوں کے بعد آگ لگنے کی متعدد تصاویر بھی شائع کی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے صہیونی حکام کے حوالے سے خبر دی ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اسرائیل پر حملے میں 185 ڈرونز، 36 کروز میزائل اور 110 زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل کا استعمال کیا۔ نواتیم فضائی اڈہ مقبوضہ علاقوں کے جنوب میں صحرائے نقب میں واقع ہے۔ یہ اڈہ صہیونی حکومت کے جدید ترین F-35 لڑاکا طیاروں کا مرکزی ہیڈ کوارٹر ہے اور ان طیاروں کو اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ ہتھیاروں کے معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد حاصل کیا ہے۔ گلوبل ٹائمز چائنا اخبار نے بھی صہیونی حکومت کے خلاف ایران کے فوجی رد عمل کو سوچا سمجھا اور اسٹریٹجک قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ میزائلوں اور ڈرونز نے اپنے مقررہ اہداف کو صحیح طریقے سے نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے کہا ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے صہیونی حکومت کے حملے کا بھرپور جواب دیا ہے۔ ارنا کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے خلاف ایران کی فوجی کارروائی ایک فطری حق اور دمشق میں ایرانی سفارت خانے کے کونسلر سیکشن پر حملے کا بھرپور جواب ہے۔ حماس نے صہیونی حکومت کی جارحیت کے مقابلے میں اپنے دفاع کے لیے خطے کے ممالک اور عوام کے فطری حق پر تاکید اور عرب و اسلامی ممالک اور دنیا کے حریت پسند عوام اور مزاحمتی قوتوں سے فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھنے کا مطالبہ کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ہالینڈ، بیلجیم اور قبرص کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ہونے والی ٹیلی فونی گفتگو کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بات چیت میں اسرائیلی حکومت کے حالیہ حملے کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف کی وضاحت کے ساتھ ہی امریکہ کو لازمی انتباہ دے دیا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کے ساتھ بعض یورپی ملکوں کے وزرائے خارجہ کی ٹیلی فونی گفتگو کے ساتھ ہی روس، بیلجیم، ہالینڈ اور قبرص کے وزرائے خارجہ نے بھی ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ اس سلسلے میں ایران کے وزیر خارجہ نے ایکس سوشل نیٹ ورک پر لکھا ہے کہ انہیں ہالینڈ، بیلجیم اور قبرص سے اپنے ہم منصبوں کی طرف سے فون کال موصول ہوئیں جس میں اسرائیلی حکومت کے حالیہ دہشت گردانہ حملے کے بارے میں گفتگو ہوئی اور دمشق میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے کے کونسلر سیکشن اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور ویانا کنونشن کے بارے میں اظہار خیال کیا گیا اور ایران کے موقف کی بھی وضاحت کی گئی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ ان فون کالز میں امریکہ کو ضروری انتباہ دے دیا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے روسی وزیر خارجہ کے ساتھ بھی ہونے والی ٹیلی فونی گفتگو کا ذکر کیا اور کہا کہ روسی وزیر خارجہ کے ساتھ گفتگو میں تازہ ترین بین الاقوامی اور علاقائی و غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
واضح رہے کہ کل رات کو ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے یا رسول اللہ کے کوڈ ورڈ کے ساتھ اسرائیل کے خلاف جوابی حملہ شروع کیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی جانب سے مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی تنصیبات پر باقاعدہ اور وسیع ڈرون حملے شروع ہو گئے، اور صہیونی ریڈیو اور ٹیلی ویژن نے اسرائیلی اور امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے اسرائیل پر ایرانی ڈرون حملے شروع ہونے کی تصدیق کی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اسرائیل کے خلاف شروع ہونے والی کارروائی پر ایک بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان میں آیا ہے کہ غاصب صہیونیوں کے متعدد جرائم من جملہ ایران کے سفارتی مرکز پر حملے کے جواب میں مقبوضہ سرزمینوں کو دسیوں میزائل اور ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس فورس کے سپوتوں نے وعدہ صادق کارروائی کا آغاز یا رسول اللہ کے کوڈ ورڈ کے ساتھ کیا ہے۔ دمشق میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے پر صہیونی حکومت کے میزائل حملے اور ایران کے 7 فوجی مشیروں کی شہادت کے بعد، جو کہ قانونی طور پر شام میں موجود تھے، بین الاقوامی اداروں کی خاموشی 10 دن تک جاری رہی، جس کے بعد اقوام متحدہ کے منشور کی 7ویں شق کے مطابق سفاک صہیونی حکومت کے اس جرم اور ماضی کے جرائم پر اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بیان میں آیا ہے کہ انٹیلیجنس، میزائلی اور ڈرون صلاحیتوں کے پیش نظر مقبوضہ سرزمینوں پر حملہ کر کے متعدد اہداف کو کامیابی کے ساتھ تباہ کر دیا گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی اسٹریٹجک پالیسی کے پیش نظر امریکہ کی دہشت گرد حکومت کو خبردار کیا جاتا ہے کہ ایران کے مفادات پر ممکنہ حملوں میں ملوث ہونے یا اس کی ہر طرح کی حمایت کی صورت میں اسے اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سخت اور پشیمان کن جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ صہیونی حکومت کے شرپسندانہ حرکتوں کا ذمہ دار ہے اور اسے لگام نہ دینے کی صورت میں اسے اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اس بیان میں علاقائی ممالک سے ہمسائیگی کے اصولوں کے پابند رہنے کی پالیسی پر کاربند رہنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی بھی ملک کی جانب سے امریکہ اور صہیونیوں کی دہشت گرد حکومتوں کے ساتھ کوئی بھی خطرناک اقدام کیا گیا تو اسلامی جمہوریہ ایران مناسب جوابی کارروائی کرے گا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے ایران کے عوام کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری مسلح افواج ملک اور قومی مفادات کے دفاع کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر لیے کھڑی ہے اور ملک کی سلامتی اور عوام کی امن و سکون کو ختم کرنے والے دشمن کے ہر اقدام کو ناکام بنانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ کارروائی ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کی قرارداد کے تحت مسلح افواج، وزارت دفاع اور فوج کے توسط سے انجام پا رہی ہے، جس کی تفصیلات بہت جلد پیش کی جائیں گی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی جانب سے قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کے خلاف شروع ہونے والے حملے کے بعد ایرانی عوام خوشی سے سڑکوں پر نکل آئے اور انقلاب اسلامی، ایران، رہبر انقلاب اسلامی اور فلسطینی عوام کے حق میں نعرے لگائے۔ ایرانی عوام نے اسی طرح امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے بھی فلک شگاف نعرے لگائے۔ ادھر اسرائیل میں خوف کی فضا ہے، صہیونی بنکروں میں چھپ گئے ہیں، اور جبکہ تمام اسکولز اور تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی ڈرون حملوں کے پیش نظر فضائی حدود کو صبح 7 بجے تک کے لیے بند کر دیا گیا۔ صہیونی فوج کے ریڈیو نے کہا کہ ایران کا حملہ صرف ڈرون طیاروں تک محدود نہیں بلکہ کروز میزائل کی شکل میں بھی ہے۔ دوسری جانب صہیونی فوجی ترجمان نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس سلسلے میں امریکہ سے بھی مدد لی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے واضح طور پر کہا تھا کہ دمشق میں اپنے سفارت خانے کے کونسلر سیکشن پر غاصب صہیونی حکومت کی دہشت گردانہ فضائی حملے کا بھرپور جواب دے گا، جس میں ایران کے 7 فوجی مشیر شہید ہوئے تھے۔
ایران نے اسرائیل کو متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر صہیونیوں نے کسی دوسری غلطی کا ارتکاب کیا تو ہمارا جواب اور بھی سخت ہوگا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے اسرائیل کو متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کا فوجی اقدام اقوام متحدہ کے منشور کی 51ویں شق کے عین مطابق ہے، جس میں دفاع کے حق کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایران نے دمشق میں اپنے قونصل خانے پر حملے کا جواب دیا ہے۔ حزب اللہ نے مقبوضہ فلسطین کے شمالی حصے میں صہیونی فوجی تنصیبات پر میزائل حملے کیے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے مقبوضہ فلسطین کے شمالی علاقے میں صہیونی فوج کے ٹھکانوں پر حملے کر کے اسرائیلی فوجی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر دشمن جواب دینے کی کوشش کرے تو ہمارا اگلا جواب اور بھی سخت ہوگا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ اگر صہیونی حکومت نے ہمارے مفادات، ہماری شخصیتوں اور شہریوں پر کسی بھی جگہ سے حملہ کیا تو ہم ان پر بھاری جوابی حملہ کریں گے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہمارے میزائل اور ڈرون طیارے صہیونیوں کے ایئر ڈیفنس کو پار کرنے میں کامیاب رہے۔ جنرل سلامی کے مطابق اسرائیل کے خلاف ایران کی کارروائی انتہائی دقیق تھی اور میزائل اور ڈرون اپنے مقررہ ٹارگٹ کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہے۔